محسن بے کے گھر پہ ریڈ، اس کے بعد اس کی گرفتاری اور اس کے بعد جتنے حالات بنے ہیں وہ کسی طور بھی نہ حکومت کے حق میں جا رہے ہیں اور جو میڈیا کے اندر ڈیبیٹ ہو رہی ہے اس کے حق میں بھی نہیں جا رہے۔ اب محسن بے کا آپ نے بیان تو سن ہی لیا ہوگا جو انہوں نے دیا جب ان کو پیش کیا گیا وزیر اعظم کو براہ راست۔ انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے، اور سوشل میڈیا کے اوپر وہ بیان اب سرکولیٹ کر رہا ہے۔ حکومت کی طرف سے پہلے مراد سعید صاحب نے پریس کانفرنس کی، اور اس کے بعد حکومت کی طرف سے یہ فیصلہ سامنے آیا کہ جس جج نے اس ریڈ کو غیر قانونی قرار دیا اس کے خلاف ہم نے کارروائی کرنی ہے، اور باقاعدہ اس کے اوپر بریفنگ لی گئی اور بتایا گیا جی کہ آپ نے جو سہولت مہیا کر رہا ہے محسن بیگ کو، اس جج کو آپ نے ٹیک ڈاؤن کر دینا ہے۔ اب یہ تمام معاملات چل رہے ہیں، بیچ میں جو الزامات ہیں جس کو میں ظاہر دہراؤں گا نہیں، اب وہ سوشل میڈیا کی بحث کا حصہ ہیں، ان کو ایک نئی توانائی مل گئی ہے، نئی سرکولیشن مل گئی ہے۔ ریحام خان کی کتاب دھڑا دھڑ لوگ انہوں نے دوبارہ سے پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ مراد سعید کے اوپر جس قسم کی غلاظت اچھالی جاتی ہے، جس کو ہم نے مکمل طور پر کنڈیم کرتے ہیں، وہ دوبارہ سے سرکولیشن کے اندر آ گئی ہے۔ حکومت کا یہ دعویٰ کہ وہ قانون کو لاگو کر رہے ہیں، اپنے دعووں کی خود ہی نفی انہوں نے کرنا شروع کر دیا۔ جب اس جج کے خلاف آپ ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں جس نے آپ کے خیال میں غلط کام کیا صرف اس وجہ سے کہ اس نے اس شخص کے اوپر ہونے والی ریڈ کو غیر قانونی قرار دیا جو آپ کا اب منظور نظر نہیں ہے اور جس کو آپ دھر رگڑا دینا چاہتے ہیں، جو میڈیا کے اندر ڈیبیٹ چل پڑی ہے اس کے اندر اب بات بٹ گئی ہے۔ کوئی اس کے اوپر فوکس نہیں کرتا کہ وہ پروگرام جس سے یہ مسئلہ ظاہراً شروع ہوا، اس پروگرام کے اندر جو باتیں کی گئی تھیں وہ صحافت کے ضابطے میں آتی ہیں یا نہیں آتی۔ صحافیوں نے اس کے اوپر پروٹیسٹ بھی کیے ہیں، چونکہ چینل کو آف ایئر کر دیا گیا اور پروگرام وہ بند کر دیا گیا تو اس کے اوپر ظاہر احتجاج تو ہونا ہی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ میں چینلوں کی بندش اور صحافیوں کو آف ایئر کرنے یا ان کے کالم رکوانے کے بالکل حق میں نہیں ہوں۔ اس وجہ سے نہیں کہ میرے ساتھ یہ ایسا ہو چکا ہے، تو خیر میرا تو کام رکا نہیں ہے، لیکن میں ویسے بتا رہا ہوں یہ کہ جواب نہیں ہے۔ آپ کو میڈیا اگر ہینڈل کرنا ہے تو انفارمیشن کے ذریعے آپ نے ہینڈل کرنا ہے، اصول اور ضوابط کی بات کر کے ہینڈل کرنا ہے۔ یہ جو ہائی ہینڈڈ میتھڈز ہوتے ہیں یہ کام نہیں کرتے ہوتے، اور ماضی میں بھی کام نہیں کیے اور حال میں بھی کام نہیں کریں گے، لیکن اس کو آپ نے چھوڑا نہیں ہے، آپ نے چینل اتار دیا، تو اس کے اوپر ذرا صحافی جو ہے وہ سراپا احتجاج بن گیا۔ تو جو بحث ہونی چاہیے تھی اصول اور ضابطے کے اندر کہ ایسی باتوں کا ہم تدارک کیسے کریں، جو عزتیں ہیں وہ نہ اچھالی جائیں، پگڑیاں جو ہیں وہ پاؤں کے اندر نہ روندی جائیں، دوپٹے سر سے نہ کھینچے جائیں، چادر و چار دیواری کا تقدس برقرار رکھا جائے، لوگوں کے اوپر لوگوں کی تذلیل نہ کی جائے، ان کے اوپر تہمتیں نہ لگائی جائیں، یہ بحث ہونی چاہیے نا میڈیا کے اندر، وہ بالکل سائڈ لائن ہو گئی ہے، کسی اور طرف معاملہ چلا گیا۔ میڈیا کے اندر یہ بھی بحث چل نکلی ہے کہ محسن بے کے اپنے اخبار کے اندر کیا چیزیں چھپتی تھیں۔ متی اللہ جان نے انٹرویو کیا ان کے اخبار کے مدیر کا، جس کے اندر جب احمد نورانی کو مار لگائی گئی تھی اور شدید قسم کا زد و کوب کیا گیا تھا، اور خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ یہ بھی صحافیوں کی جان کو خطرے میں ڈالنے والا جو ماحول بنایا ہوا اس کے اندر ایک اضافہ ہے، تو اس کے اوپر خبریں چھپ گئیں اور یہ کہا گیا جی کہ یہ تو ان کا تو کوئی الٹا سیدھا افیئر چل رہا تھا، تو اس میں لڑکی کے بھائی ملوث ہیں اور ان بھائیوں نے ان کو مار لگائی ہے۔ متی اللہ جان نے اس اخبار کے مدیر سے یہ سوال کر لیا کہ جی آپ کے اخبار میں جب صحافیوں پر تشدد ہوتا ہے تو ایسی خبریں لگتی ہیں۔ اس کے اوپر لائیو جا رہا تھا پروگرام یا بات چیت، وہ تو میں شروع ہو گئی اور ایک دوسرے کو ایکیوز کرنا شروع کر دیا۔ تو میڈیا کے اندر ڈیبیٹ کے زاویے سے دیکھیں، قانون کو لاگو کرنے کے حوالے سے دیکھیں، وزیر اعظم کی اپنی ساکھ کے حوالے سے دیکھیں، جو بیچ میں تنازع پھیلا ہوا ہے اس میں جو کردار ملوث ہیں ان کے حوالے سے دیکھیں، آپ کو کسی طور پر بھی یہ تنازع اور اس کا لنگر آن کرنا کسی کے حق میں جاتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ لیکن کمال بات یہ کہ پھر بھی اس تنازع کو چلایا جا رہا ہے۔ حکومت جو ہے ظاہر ایکسیسو کام کر رہی ہے۔ اگر اداروں کو آپ اس طریقے سے استعمال کریں گے جس طریقے سے استعمال کیا گیا، اور اتنی تیزی کے ساتھ آپ ان الزامات کے اوپر کارروائی کریں گے، وہ کارروائی جو آپ کے مخالفین پر جب الزامات لگتے ہیں تو کبھی ہوتی ہوئی آپ کو نظر نہیں آتی۔ آپ کے منسٹرز بیٹھ کے جو مرضی بات کر لیں، آپ کے میڈیا ٹیمز جو ٹرول کرتی ہیں وہ جیسی مرضی باتیں کر لیں، ٹویٹس کر لیں، اور سب ریکارڈ کا حصہ ہیں، اس کے اوپر کبھی کسی ادارے میں تحریک پیدا نہیں ہوئی کہ جی فلاں خاتون ہے یا فلاں بندہ ہے، پاکستان کا شہری ہے، بھلے لیڈر ہے یا عام شہری ہے، اس کے بارے میں ہم یہ باتیں کر رہے ہیں تو اس کے اوپر بھی اداروں کو متحرک ہونا چاہیے، گھروں کو اندر جا کے لوگوں کو پھر پکڑنا چاہیے، اس کے اوپر تو کہیں تحریک پیدا نہیں ہوتی۔ تو ظاہراً اور بادی نظر میں اداروں کو استعمال کیا جا رہا ہے اور اپنے انتقام کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پرسیپشن بڑا گہرا ہے۔
اور پھر یہ کرتے ہوئے تنازع اتنا پھیلا دیا ہے کہ جن باتوں کو اب پردے کے اندر چلے جانا چاہیے یا ان سے اجتناب برتنا چاہیے، وہ باتیں بار بار دہرائی جا رہی ہیں۔ اگر آپ اس ایف آئی آر کا بھی ذکر کر لیں جو میں نے اس کے اوپر ٹویٹ بھی کیا، جو مراد سعید صاحب کی طرف سے جو انہوں نے شکایت لگائی اس کے اوپر درج کی گئی، اس ایف آئی آر کے اگر آپ الفاظ ہی دیکھ لیں، اس کے جملے ہی دیکھ لیں، اس کے اندر جو لکھا گیا وہ دیکھ لیں، جو اس کے اندر غلطیاں ہیں لکھت پڑھت کی اس کو چھوڑ دیں آپ، وہ تو خیر بہت ہی پور کوالٹی کی ہے، لیکن جس قسم کی اس کے اندر باتیں کی گئی ہیں وہ باتیں جو ہیں از خود کریکٹر اسیسینیشن کے زمرے میں آتی ہیں۔ تو کیوں اس معاملے کو پھیلا رہے ہیں؟ تو میرے خیال میں ہم حکومت سے درخواست ہی کر سکتے ہیں کہ اس معاملے کو ٹھنڈا کریں، قانون اور آئین کے ضابطے کے اندر لے کے آئیں۔ میڈیا سے ہم درخواست ہی کر سکتے ہیں کہ جذباتی باتیں اپنی جگہ پر، پرانے اختلافات اپنی جگہ پر، لیکن آپ کو کہیں نہ کہیں آ کر یہ طے کرنا ہوگا کہ پاکستان کے مین سٹریم میڈیا کے اندر کس چیز کی گنجائش اصولاً بنتی ہے اور کس چیز کی گنجائش نہیں بنتی۔ اور تیسری بات یہ بھی دھیان کرنا ہوگا ان تمام لوگوں کو جو پہلے ان تمام لوگوں کے اوپر جو پروفیشنل کام کرتے ہوتے تھے ان کے اوپر الزامات کی بھرمار کرتے ہوتے تھے اور ان کو عام الفاظ میں جو وہ استعمال کیے جاتے ہیں گندا کرنے کی کوشش کرتے تھے، اب ان کے ساتھ جب اس قسم کی حرکتیں خود سے شروع ہوئی ہیں، تفاتر سے ہو رہی ہیں، صرف یہ کیس نہیں ہے، تو خیال کرنا چاہیے کہ جب پروفیشنل آپ کو بتا رہے تھے کہ کیا ہونے والا ہے پاکستان کے میڈیا کے اندر تو اس وقت تو آپ کو خیال نہیں آ رہا تھا، اب وہ تمام کا تمام طوفان بدتمیزی گھر کی دہلیز کے اوپر آ کر رک رہا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ میڈیا کو خطرہ ہے۔ تو وہ تمام لوگ جو اس وقت یہ کام کر رہے ہیں ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ معاملہ کسی ایک کیس کا نہیں ہے، دو کیسز کا نہیں ہے، یہ محسن بیگ یا کسی اور شخص کے حوالے سے بات نہیں کی جا رہی، جو وائلیشنز ہو رہی ہیں یہ ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب محسن بیگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان سب کے ساتھ ہوگا بشمول پرائم منسٹر جو میرے ساتھ یہ کر رہے ہیں، تو بنیادی طور پر اسی چکر کا ذکر کر رہے ہیں جو گول گھومتا ہے اور مکمل طور پر اپنے نقطہ آغاز کو نقطہ اختتام بناتا ہے جس کی زد میں سب آتے ہیں۔ تو اس چکر کو ختم کرنا چاہیے، قانون اور ضابطے کے اندر رہ کر یہ بحث کرنی چاہیے، اور میڈیا کے اندر ایتھکس کی بحث جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ ہم یہ الاؤ ہی نہیں کر سکتے جو بدقسمتی سے پچھلے چند سالوں کے اندر گھس بیٹھیوں کے ذریعے اور پیرا شوٹرز کے ذریعے خام خواہ اپنے آپ کو ہیرو بنانے والے جو لوگ ہیں ان کی ذاتی خواہشات کے تابع ہم نے میڈیا کے جو مروجہ اصول ہیں، جو ضابطے ہیں، ان کو تہس نہس کر دیا۔ ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ میڈیا کے اندر اس قسم کی غلاظت کی گنجائش بچے یا بنے، اور جب آپ تشہیر کرتے ہیں اس کی سیاسی طور پر، یہ حکومت کے سیاسی جو دوست ہیں ان کے لیے بھی یہ بیان ہے، تو پھر آپ اپنے لیے ایک غلاظت کا پھندا تیار کر رہے ہوتے ہیں، ایک ہتھ کڑی بنا رہے ہوتے ہیں، ایک ایف آئی آر درج کروا رہے ہوتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو ٹھنڈے دل سے دیکھنے کی ضرورت ہے، اس تنازع کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور جو اصولی وائلیشنز ہوئی ہیں، قانون کی ہوئی ہیں، ضابطے کی ہوئی ہیں، صحافت کی ہوئی ہیں، اس کے اوپر میچور طریقے سے بحث کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اسی طریقے سے آپ گاند اچھالتے رہے تو نقصان کسی کا نہیں ہونا۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اپنا انتقام پورا کر رہے ہیں، اصل میں نقصان ان کا ہے، کیونکہ جن چیزوں کو وہ چھپانا چاہتے ہیں اب ہر جگہ پر لوگوں کو نظر آ رہی ہیں، ہر جگہ پر زیر بحث بن رہی ہیں۔